السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ ہود کے 8 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا پہلا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں تیسرا ہے تخلیقات۔ اللہ کی تخلیقات کیا ہے؟ ایک ہی نقطہ ہے جی، آیت نمبر 7 میں سے زمین و آسمان کی تخلیق 6 دن میں کی گئی۔ 6 دن ہے نا، یہ 6 ادوار ہیں، 6 دور ہیں۔ اب اللہ کا دل جیسے قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہونا ہے، دوسری قرآن میں کہ ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، تو یہ 6 دور ہیں۔ یہ 1000 سال کا تھا، 10,000 سال کا تھا، 10 لاکھ سال کا تھا، ایک دور تھا جس میں یہ کام ہوا ہے۔ اور یہی بات سورہ راف کی آیت 54 میں ہے، اور پھر تھوڑی تفصیل اس کی سورہ جو حامیم سجدہ 41 نمبر ہے، اس کی آیت نمبر 9 سے 12 میں ہے، جہاں پہ اللہ نے کلیئر کیا ہے کہ اللہ نے زمین کا خلق الارض فی یومین، اللہ نے زمین کو بنایا 2 دن میں، اور تجعلون لہ اندادا، اور برابر کیے اس کے ہاتھ اوروں کو۔ اللہ نے زمین کو 2 دن میں بنایا، 2 دور اس پہ لگے، 2 وقت لگے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ذالک رب العالمین، یہ رب جہان کا کام ہے، یہ اور کوئی کر سکتا نہیں کہ زمین بنا دے، کچھ کرے نا اس کو، یا زمین پہ جھگڑے ہیں میرے اتنے مرلے میرے اتنے مرلے، کو زمین برابر بنانا کوئی اور کام ہے۔ پھر اس کے بعد ہے وجعل فیہا رواسی من فوقہا، پھر رکھے اس کے اوپر باری پہاڑ اوپر سے، وبارک فیہا، اور اس میں رکھی برکتیں اس کے اندر، اور مقدر فیہا اقواتہا، اور اٹھائی اس پہ خوراکیں 4 دن میں۔ تو یہ ہمارے پاس یہ ہو گئے، باقی 4 دن میں یہ کام ہوا۔ اچھا، یہ جو پہاڑ رکھے یہ زمین کو بیلنس کرنے کے لیے تھے، مختلف جگہ پارٹ، جیسے آپ گاڑی کی کراتے ہیں ویل بیلنسنگ، تو وہ اس کے اوپر مختلف جگہ وزن لگا دیتے ہیں، تو اللہ نے مختلف جگہ وزن لگائے۔ اب یہ جہاں جہاں سے پہاڑ اکھاڑے جا رہے ہیں، ان کی ہو رہی ہے، پھر کئی زلزلے اور کئی مسئلے آ رہے ہیں اس کے بعد، تو یہ ٹوٹل 4 دن بنے۔ خوراکیں رکھی، جو زمین کی پیداوار ہے، کیا کیا اگنا ہے، کیسے اگنا ہے، کیا کیا جتنی نباتات اگتی ہیں، یہ سر۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے کہی، سب سے پہلے دھواں تھا، سارا کچھ تھا، پھر کر دیے وَقَذَافْنَا سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، پھر 7 آسمان اللہ نے 2 دن میں 7 آسمان بنائے، وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، پھر اتارا آسمان پر اس کا حکم۔ تو اللہ نے یہ حکم، تو یہ اللہ نے 6 دن 6 ادوار گنائے ہیں، کہ 2 دن میں پہلے زمین بنی، پھر پہاڑ اور اس کی خوراکیں اور زمین کی پیداوار، اور زمین کے اندر جو معدنیات ہے، جو کچھ زمین سے نکلتا ہے، جو کچھ بنتا ہے، یہ اللہ نے اس کے اگلے 2 دن میں کر کے یہ کام کیا، اور پھر اوپر 7 آسمان بنایا۔ تو یہ سارا کام کل 6 دن میں ہوا، 6 ادوار میں ہوا۔ دوسرا جی، اس میں نقطہ آگے ہے، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، تو اس کا عرش پہلے پانی پر تھا۔ یہ جو زمین نہیں بنی، جب آسمان نہیں بنے، یہ 7 آسمان اسی میں آ رہا ہے کہ اللہ نے پھر 7 آسمان بنائے، اس سے پہلے پانی ہی پانی تھا سارا کچھ۔ اور یہاں پہ اللہ نے کہا کہ اس سے پہلے عرش کہاں پر تھا؟ پانی پر۔ اور یہی بات مختلف جہاں پہ اللہ نے کہا، پھر یہ بھی اللہ نے کہا کہ سورہ حج کے اندر بھی ہے، فرقان کے اندر بھی ہے، کہ ہر چیز اللہ نے پانی سے پیدا کی، پانی سے چلائی، نسل چلائی، باقی کچھ کیا، تو عرش پانی پر تھا، یہ پانی سے سلسلہ چلا۔ تیسری جو بات اس میں آ رہی ہے نا جی، وہ بڑی اہم بات آ رہی ہے، کیا کیوں یہ سارا کچھ؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، دیکھے تمہیں آزمائے، یہ لوگ آزمانے سے ہے کہ تمہیں آزمائے۔ تو تخلیق کائنات کا مقصد تخلیق آدم ہے، اور دنیا آدم کے لیے دارالامتحان ہے۔ یہ بنائی اس لیے کہ جب لوگ تمہیں آزمائے، تو اس لیے انسان کو آزمانے کے لیے اللہ نے یہ ساری کائنات اور یہ سارا کچھ بنایا۔ اور یہ اور کیا ہے اس میں آگے آ رہا ہے اسی میں کہ احسن عملا، تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے؟ تو اللہ نے یہاں پہ اچھے عمل کی بات کی ہے، زیادہ عمل کی بات نہیں کی، کہ دنیا انسان کے لیے دارالامتحان ہے اس میں۔ تو یہ جو دارالامتحان ہے، اسی میں اللہ نے احسن عمل کا ذکر کیا، کثیر عمل کا نہیں۔ لہٰذا اللہ کی نظر میں اعمال کی کثرت کی بجائے ان کا حسن عمل زیادہ اہم ہے، اور تھوڑا عمل جو پورے اخلاص سے سنت کے مطابق ہو، یہ اس کثیر عمل سے جو اخلاص کے بغیر ہو، یا سنت کے خلاف ہو، یا جس تکبر آ جائے، اس سے کہیں بہتر ہے۔ اور حسن عمل یہ ہے کہ کام خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور اس میں اپنی کو دنیوی غرض شامل نہ ہو، اور سنت کے مطابق ہو، اور پھر اس کے بعد تکبر نہ آ جائے۔ آخری جو نقطہ ہے جی اسی میں، کہ پھر تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو آخرت لازم ہے۔ تو قرآن کا جو مرمتی مضمون ہے وہ یہ ایک آخرت ہے، جو مین مضمون ہے آخرت۔ یہ سارا کچھ کیا ہے کہ دنیا میں اچھے عمل کرو، پھر آخرت میں جزا سزا ہے، یہ ساری بات ہے۔ یہ تخلیقات ہے، یہ تخلیقات کا مقصد ہے، تخلیق انسان کا بھی یہ مقصد ہے، اور طریق زمین اور پھر زمین میں رہنے کے لیے اس کے جو کچھ ضروریات تھی، وہ ساری اللہ نے مہیا کی، اس لیے کہ اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اور یہ اچھے عمل کی جو بات ہے نا، سورہ ملک میں جو 67 نمبر 67 اس میں بھی آ رہا ہے، اللہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایھم احسن عملا، کہ اس نے بنایا مرنا، اور موت بھی بنائی، زندگی بنائی، تاکہ تمہیں بنائے، لیبلوکم اجمائے،
کون سا احسن عمل کرتا ہے. تو احسن اعمال کی بات یہاں پہ آئی ہے. تو یہ چیز ہے انشاءاللہ ہم نے احسن اعمال کر کے جنت لینی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.